السلام علیکم ورحمۃ اللہ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ DSSB میں پوچھے گئے سبھی اردو کے کوشچنز کو سالو کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگ ایکسرسائز کرتے جائیں گے۔ یہ ویڈیو کا پارٹ 2 ہے۔ اگر آپ نے پارٹ 1 کو نہیں دیکھا تو پلیز اس کو بھی دیکھ لیں تاکہ آپ کو DSSB میں کس طرح کے کوشچنز اور سوالات پوچھے جاتے ہیں اس کا پیٹرن پتہ ہوگا۔ ساتھ ہی ساتھ اس ایکسرسائز کے ذریعہ آپ اردو لینگویج میں جو تیاری کر رہے ہیں وہ تیاری بھی آپ کا بالکل پرفیکٹ ہوگا۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں دوستو آج کا یہ ویڈیو۔ فرسٹ کوشچن ہے پرتھوی راج راسو کس کی تصنیف ہے؟ آپشن اے ہے شری دھر پنڈت گوری شنکر اوجھا، سی جگنک، ڈی ہے چند برادائی۔ تو آپشن ڈی آپ کا رائٹ آنسر ہے۔ نیکسٹ کوشچن ہے قصیدے کے کس جز کو نصیب بھی کہتے ہیں؟ تو اس کا رائٹ آپشن ہے بی، تشبیب کو۔ اگلا کوشچن ہے پدماوت کس کی تصنیف ہے؟ پدماوت کس کی تصنیف ہے؟ ملک محمد جائسی کی۔ تو آپشن اے رائٹ آنسر ہے۔ اگلا کوشچن ہے لوک گیتوں کی پیدائش کے متعلق بھاٹوں کا نظریہ کس نے پیش کیا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن سی، بشپ ٹام پرسی۔ اگلا کوشچن ہے جس قصیدے میں تشبیب اور گریز کے اجزاء شامل نہیں ہوتے اسے کیا کہتے ہیں؟ جس قصیدے میں تشبیب اور گریز کے اجزاء شامل نہیں ہوتے اسے کیا کہتے ہیں؟ خطابیہ قصیدہ کہتے ہیں۔ اگلا کوشچن ہے ہندوستان میں سب سے پہلے لوک ادب کی تحقیق کس نے کی؟ تو صحیح جواب ہے جیمز ٹاڈ نے۔ اگلا کوشچن ہے جس قصیدے میں کسی کی مذمت یا برائی بیان کی جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے کیا کہتے ہیں؟ ہجویہ قصیدہ کہتے ہیں۔ اگلا سوال ہے ہندوستان میں ٹیلی ویژن کی شروعات کب ہوئی تھی؟ ہندوستان میں ٹیلی ویژن کی شروعات کب ہوئی تھی؟ 1959 میں۔ یہ جی کے کا کوشچن ہے۔ اگلا سوال ہے اتر پردیش کے لوک گیت کس کی کتاب ہے؟ تو یہ کس کی کتاب ہے؟ اظہر علی فاروقی کی کتاب ہے۔ اگلا سوال ہے قصیدہ کس زبان کا لفظ ہے؟ قصیدہ کس زبان کا لفظ ہے؟ عربی زبان کا لفظ ہے۔ بہت آسان سوال ہے۔ اگلا ہے لوک لفظ کس زبان سے ماخوذ ہے؟ لوک لفظ کس زبان سے ماخوذ ہے؟ یہ سنسکرت سے ماخوذ ہے۔ اگلا سوال ہے جام جہانما کہاں سے شائع ہوتا تھا؟ جام جہانما کہاں سے شائع ہوتا تھا؟ کلکتہ سے۔ اگلا سوال ہے لفظ کمیونیکیشن کس زبان سے ماخوذ ہے؟ لفظ کمیونیکیشن کس سے ماخوذ ہے؟ لاطینی سے۔ تو آپشن بی آپ کا کیا ہے؟ رائٹ آنسر ہے۔ یہ DSSB کا کیا ہے؟ آفیشیل آنسر کی ہے۔ فوائد الناظرین اور محب وطن کہاں سے شائع ہوتا تھا؟ فوائد الناظرین اور محب وطن کہاں سے شائع ہوتا تھا؟ دلی کالج سے۔ اگلا سوال ہے نرگن و ادا کا سلسلہ کس شاعر سے شروع ہوتا تھا؟ کبیر داس۔ اگلا سوال ہے ہندی ادب کی مشہور کتاب بھاشا یوگ وششٹ کس بولی میں لکھی گئی؟ تو اس کا صحیح جواب ہے کس بولی میں لکھی گئی؟ ہندی ادب کی مشہور کتاب بھاشا یوگ وششٹ کس بولی میں لکھی گئی ہے؟ کھڑی بولی میں لکھی گئی ہے۔ اردو صحافت کی پہلی کتاب اختر شہنشاہی کس نے ترتیب کی؟ تو اس کا صحیح جواب ہے سید محمد اشرف۔ اگلا سوال ہے ویر گاتھا کال کے بھنڈاروں اور درباری شاعروں کے تصنیفات کی زبان میں ہیں؟ تو کس میں ہے؟ ڈونگل میں۔ اگلا سوال ہے اردو معلیٰ کے مدیر کون تھے؟ تو اس کا صحیح جواب ہے حضرت موہانی۔ اگلا سوال ہے کس کی تعلیمات میں تصوف، ناتھ پنتھیوں اور ویدک اصولوں کا اثر جھلکتا ہے؟ تو کس میں جھلکتا ہے؟ کبیر داس کی تعلیمات میں۔ اگلا سوال ہے اکبر الہ آبادی کا سن ولادت کیا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہے 1846۔ اکبر الہ آبادی کا سن ولادت کیا ہے؟ 1846۔ اگلا سوال ہے نذیر اکبر آبادی کا اصل نام؟ نذیر اکبر آبادی کا اصل نام کیا ہے؟ ولی محمد۔ نذیر اکبر آبادی کا اصل نام ولی محمد ہے۔ اگلا سوال ہے کوئی تنقیدی فیصلہ جمالیاتی اقدار پر نظر رکھے بغیر نہیں ہو سکتا کس کا قول ہے؟ بہت اچھا کوشچن ہے۔ کوئی تنقیدی فیصلہ جمالیاتی اقدار پر نظر رکھے بغیر نہیں ہو سکتا کس کا قول ہے؟ سبورن کا قول ہے۔ اگلا سوال ہے
نفسیاتی تنقید کا علم بردار کون ہے؟ نفسیاتی تنقید کا علم بردار کون ہے؟ فرائڈ۔ اگلا کوشچن ہے اکبر الہ آبادی نے اپنی نظموں کے ذریعے کس پر تنقید کی ہے؟ مغربی تہذیب پر انہوں نے تنقید کی ہے اکبر الہ آبادی نے۔ اگلا سوال ہے نظیر نامہ کس کی تصنیف ہے؟ نظیر نامہ کس کی تصنیف ہے؟ یہ شمس الحق عثمانی کی تصنیف ہے۔ نیکسٹ کوشچن ہے اردو تنقید کے ابتدائی دور میں کس تنقیدی دبستان کا غلبہ تھا؟ کس کا تھا؟ تاثراتی تنقیدی دبستان کا غلبہ تھا۔ اگلا سوال ہے اکبر الہ آبادی پیشے سے کیا تھے؟ پیشے سے کیا تھے؟ مصنف تھے۔ کون؟ اکبر الہ آبادی۔ تضحیک روزگار یہ بھی بہت اچھا کوشچن ہے، بار بار پوچھا جاتا ہے۔ تضحیک روزگار کس کا قصیدہ ہے؟ تو یہ کس کا ہے؟ سودا کا ہے۔ اگلا کوشچن ہے اردو ادب میں تقابلی مطالعے کی شروعات کس کتاب سے تسلیم کی جاتی ہے؟ کس کتاب سے تسلیم کی جاتی ہے؟ موازنہ انیس و دبیر سے۔ اگلا سوال ہے مفلسی کس کی نظم ہے؟ مفلسی کس کی نظم ہے؟ نظیر اکبر آبادی کی۔ اگلا سوال ہے نظیر اکبر آبادی کا سن ولادت کیا ہے؟ نظیر اکبر آبادی کا سن ولادت 1740 ہے۔ 1740 رائٹ آنسر ہے۔ اگلا سوال ہے اردو کا پہلا عوامی شاعر کسے کہا جاتا ہے؟ اردو کا پہلا عوامی شاعر کسے کہا جاتا ہے؟ کسے کہتے ہیں؟ نظیر اکبر آبادی کو۔ رائٹ آنسر آپشن اے۔ اگلا سوال ہے کس کتاب سے صرف تنقیدی رجحانات کا ہی پتہ نہیں چلتا بلکہ اصول تنقید پر بھی روشنی پڑتی ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہے بوتیقہ۔ اگلا سوال ہے کس شاعر کو خاقانی ہند کے خطاب سے نوازا گیا؟ بہت ہی فیمس ہے ذوق کو۔ اگلا سوال ہے نظیر اکبر آبادی کہاں پیدا ہوئے؟ تو کہاں پیدا ہوئے تھے؟ دہلی میں۔ ان کی پیدائش کہاں ہوئی تھی؟ دہلی میں۔ اگلا سوال ہے مزاح و ظرافت کس کی شاعری کا وصف خاص ہے؟ تو یہ اکبر الہ آبادی۔ نیکسٹ کوشچن ہے اکبر الہ آبادی کو کس خطاب سے نوازا گیا؟ کس خطاب سے؟ خان بہادر کے خطاب سے۔ خان بہادر کے خطاب سے نوازا گیا۔ اگلا سوال ہے اردو تنقید کی پہلی کتاب کون سی ہے؟ اردو تنقید کی پہلی کتاب کون سی ہے؟ مقدمہ شعر و شاعری۔ مقدمہ شعر و شاعری ہے۔ اگلا سوال ہے اکبر الہ آبادی کس کے شاگرد تھے؟ اکبر الہ آبادی کس کے شاگرد تھے؟ وحید الہ آبادی کے شاگرد تھے۔ وحید الہ آبادی کا۔ اگلا سوال ہے گلستان اور بوستان کس کی تصنیف ہے؟ کس کی تصنیف ہے؟ شیخ سعدی کی ہے، بہت فیمس ہے۔ اگلا سوال ہے ابتدائی دور میں علامہ اقبال اپنا کلام کس کو دکھایا کرتے تھے؟ تو ابتدائی دور میں علامہ اقبال اپنا کلام کس کو دکھاتے تھے؟ داغ کو۔ اگلا سوال ہے اقبال کا آخری شعری مجموعہ کون سا ہے؟ آخری شعری مجموعہ کون سا ہے؟ ارمغان حجاز۔ اگلا سوال ہے ابوالفضل بلعمی نے کس شاعر کے متعلق کہا تھا کہ عرب و عجم میں کوئی اس کا مد مقابل نہ تھا؟ کس کے متعلق کہا گیا تھا؟ رود کی۔ آپشن سی رائٹ آنسر ہے۔ اگلا کوشچن ہے علامہ اقبال کی نظم نالہ فراق کس کی یاد میں لکھی گئی ہے؟ تو آپشن آپ کا سی رائٹ آنسر ہے ارنالڈ۔ اگلا سوال ہے فیروز مشرقی کا تعلق کس دور سے تھا؟ تو آپشن بھی آپ کا رائٹ آنسر ہے صفاری دور سے۔ اگلا سوال ہے سر سید نے کون سا رسالہ جاری کیا تھا؟ تو تہذیب الاخلاق انہوں نے جاری کیا تھا۔ اگلا سوال ہے 1875 میں سر سید نے کون سا مدرسہ قائم کیا؟ تو مدرسۃ العلوم قائم کیا تھا۔ اگلا سوال ہے شاہ نامہ کس کی تصنیف ہے؟ شاہ نامہ کس کی تصنیف ہے؟ فردوسی کی تصنیف ہے۔ اگلا سوال ہے انجمن پنجاب کا پہلا مشاعرہ کب ہوا؟ انجمن پنجاب کا پہلا مشاعرہ کب ہوا تھا؟ 1874 عیسوی میں مشاعرہ ہوا تھا۔ اگلا سوال ہے علامہ اقبال کی پہلی نظم کون سی ہے؟ علامہ اقبال کی پہلی نظم ہمالہ ہے۔ اگلا سوال ہے کون سی زبان درباری، سرکاری اور زردشتی مذہب کے حلقوں میں استعمال ہوتی تھی؟ تو اس کا صحیح جواب ہے پہلوی۔ اگلا سوال ہے 1931 عیسوی میں مسلمانوں کے نمائندے کی حیثیت سے گول میز کانفرنس میں کس نے شرکت کی؟ تو اس کا صحیح جواب ہے علامہ اقبال۔ نیکسٹ کوشچن ہے سر سید نے سائنٹیفک سوسائٹی کہاں قائم کی؟ تو انہوں نے کہاں قائم کی تھی؟ غازی پور میں۔ اگلا سوال ہے نیا آہنگ کس کا شعری مجموعہ ہے؟ تو نیا آہنگ کس کا شعری مجموعہ ہے؟ اختر الایمان کا شعری مجموعہ ہے۔ اگلا کوشچن ہے ذیل میں کون سر سید کے رفقا میں شامل ہیں؟ تو کون ہے؟ علامہ شبلی، یہ سر سید کے رفقا میں شامل ہیں۔
اگلا کوشچن ہے علامہ اقبال کا انتقال کب ہوا؟ علامہ اقبال کا انتقال کب ہوا؟ 1938 عیسوی میں۔ اگلا کوشچن ہے سر سید احمد خان کی ولادت کہاں ہوئی؟ سر سید احمد خان کی ولادت کہاں ہوئی تھی؟ دہلی میں ہوئی تھی۔ اگلا کوشچن ہے کس شاعر کو سلطان شاعران اور استاد شاعران کا لقب دیا گیا؟ کس شاعر کو سلطان شاعران اور استاد شاعران کا لقب دیا گیا؟ تو رودکی کو۔ اگلا سوال ہے سر سید نے ولیم ویور کی کتاب لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب میں کون سی کتاب لکھی تھی؟ تو کون سی کتاب لکھی تھی؟ خطبات احمدیہ۔ اگلا سوال ہے علامہ شبلی کی سوانح حیات شبلی کس نے تصنیف کی ہے؟ تو کس نے تصنیف کی ہے؟ سید سلیمان ندوی نے۔ اگلا سوال ہے بلینک ورس کی اصطلاح کس زبان سے ماخوذ ہے؟ بلینک ورس کی اصطلاح کس سے ماخوذ ہے؟ اطالوی زبان سے ماخوذ ہے۔ بلینک ورس کی اصطلاح کس زبان سے ماخوذ ہے؟ اطالوی زبان سے ہے۔ بے قافیہ نظم کو کیا کہتے ہیں؟ بے قافیہ نظم کو کیا کہتے ہیں؟ نظم معرہ۔ تو آپشن سی رائٹ آنسر ہے۔ اگلا کوشچن ہے کس مزاح نگار کی تحریروں میں علی گڑھ کا ذکر بار بار آیا ہے؟ تو کس میں آیا ہے؟ رشید احمد صدیقی۔ اگلا کوشچن ہے شام اودھ کس کا ناول ہے؟ تو احسن فاروقی کا ناول ہے کیا؟ شام اودھ۔ اگلا کوشچن ہے علامہ شبلی نعمانی کی ولادت کہاں ہوئی؟ تو اعظم گڑھ میں علامہ شبلی نعمانی کی ولادت ہوئی۔ اگلا سوال ہے کس میں مصروں کی تعداد 14 ہوتی ہے؟ تو سانٹ میں مصروں کی تعداد کتنی ہوتی ہے؟ 14 ہوتی ہے۔ اگلا سوال ہے کس صنف کو موجودہ عہد کا رزمیہ کہا جاتا ہے؟ تو کس کو کہا جاتا ہے؟ ناول کو موجودہ عہد کا رزمیہ کہا جاتا ہے۔ اگلا سوال ہے شبلی نعمانی کے مضامین کا مجموعہ کس نام سے شائع ہوا؟ تو کس نام سے؟ مقالات شبلی کے نام سے۔ اگلا سوال ہے ذاکر صاحب اور آشفتہ بیانی میری کس کے مزاحیہ مضامین ہیں؟ تو یہ کس کے ہیں؟ رشید احمد صدیقی۔ اگلا سوال ہے کرشن چندر کی کہانیوں کا پہلا مجموعہ کون سا ہے؟ طلسم خیال۔ کرشن چندر کی کہانیوں کا پہلا مجموعہ کیا؟ طلسم خیال۔ اگلا کوشچن ہے اس میں کون سا افسانہ نگار صحافی بھی تھے؟ تو کون تھے؟ خواجہ احمد عباس۔ یہ کیا تھے؟ صحافی بھی تھے۔ اگلا کوشچن ہے شبلی نعمانی نے کس کتاب کو مدلل مداحی قرار دیا ہے؟ کس کو؟ علامہ شبلی نے کس کتاب کو مدلل مداحی قرار دیا ہے؟ تو حیات جاوید کو۔ اگلا سوال ہے خاک پروانہ کس کے افسانوں کا مجموعہ ہے؟ تو کس کے ہیں؟ پریم چند کے۔ خاک پروانہ کس کے افسانوں کا مجموعہ ہے؟ پریم چند کے۔ اگلا سوال ہے گنجہائے گراں مایا کس کے مزاحیہ مضامین کا مجموعہ ہے؟ تو یہ ہے رشید احمد صدیقی کے۔ شعر العجم کس کی تصنیف ہے؟ تو یہ علامہ شبلی کی تصنیف ہے۔ آپشن بی رائٹ آنسر ہے۔ فری ورس کو اردو میں کیا کہتے ہیں؟ فری ورس کو اردو میں کیا کہتے ہیں؟ آزاد نظم۔ اگلا سوال ہے ناول ایک خاص طوالت کا نثری قصہ ہے کس کا قول ہے؟ یہ ای ایم فاسٹر کی قول ہے۔ اگلا کوشچن ہے فکر تونسوی کس نثری صنف سے تعلق رکھتے ہیں؟ تو طنز و مزاح سے۔ اگلا کوشچن ہے دارالمصنفین کس نے قائم کیا؟ دارالمصنفین علامہ شبلی نے قائم کیا۔ اگلا کوشچن ہے کس مغربی نقاد نے ادب سے علمیہ اور تربیہ دونوں کو ختم کر دینے کی حمایت کی؟ تو اس نے افلاطون نے کی۔ اگلا سوال ہے کس کی نظموں کے مجموعے کو اکلوگس کہا جاتا ہے؟ اکلوگس کہا جاتا ہے تو ورچل۔ تو رائٹ آنسر کیا ہے؟ آپشن بی۔ اگلا سوال ہے اصلاحی نقطۂ نظر سے لکھا گیا آغا حشر کا ڈرامہ کیا ہے؟ رستم و سہراب۔ رستم و سہراب اصلاحی نقطۂ نظر سے لکھا تھا کس نے؟ آغا حشر کاشمیری نے۔ اگلا سوال ہے اس میں سے کون جرمنی کا مشہور ڈرامہ نگار عظیم شاعر نقاد اور ناول نگار ہے؟ تو کیا ہے؟ گوئٹے۔ گوئٹے کہاں کے ہیں؟ جرمنی کے۔ اگلا سوال ہے پریم چند کی کہانیوں کا پہلا مجموعہ کون سا ہے؟ پریم چند کی کہانیوں کا پہلا مجموعہ ہے سوز وطن۔ اگلا کوشچن ہے ڈرامہ انارکلی کا سن تصنیف کیا ہے؟ تو 1922 ہے ڈرامہ انارکلی کا سن تصنیف۔ اگلا کوشچن ہے گوشۂ عافیت کس کا ناول ہے؟ تو یہ کس کا ناول ہے؟ پریم چند کا ناول ہے گوشۂ عافیت۔ اگلا سوال ہے مشتاق احمد یوسفی اردو ادب میں کس صنف کی وجہ سے مشہور ہیں؟ طنز و مزاح کی وجہ سے مشہور ہے مشتاق احمد یوسفی۔ پریم چند کی کہانیوں کا ماخذ ہے دیہاتی زندگی، یہ رائٹ آنسر ہے۔ اگلا سوال ہے عالمی ادب میں المیہ نگاری کے بانی کی حیثیت کس کو حاصل ہے؟ کس کو حاصل ہے؟ ایسکیلس کو۔
एस्केलस को। अगला सवाल है उर्दू थिएटर का बाबा आदम किसे कहा जाता है? तो उर्दू थिएटर का बाबा आदम किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है दादा भाई रतन जी ठोठी। अगला सवाल है नई कहानी के फ़न का मौजिद किसे कहा जाता है? नई कहानी के फ़न का मौजिद प्रेमचंद को कहा जाता है। अगला सवाल है आब गुम किसकी तसनीफ़ है? तो ये मुश्ताक़ अहमद यूसुफ़ी की है। एलिड और ओडिसी किसकी तसनीफ़ है? एलिड और ओडिसी ये किसकी तसनीफ़ है? होमर की तसनीफ़ है। उर्दू का पहला ड्रामा कौन सा है? उर्दू का पहला ड्रामा क्या है? इंद्र सभा है। अगला क्वेश्चन है प्रेमचंद ने कौन सा रिसाला जारी किया? प्रेमचंद ने कौन सा रिसाला जारी किया? हंस। अगला सवाल है प्रेमचंद का घर का नाम क्या था? प्रेमचंद को यानी घर में क्या कहकर बुलाते थे? तो प्रेमचंद की कहानियों का पहला मजमुआ क्या है? सोज़े वतन है। अगला सवाल है ड्रामा अनारकली का सन्ने तसनीफ़ क्या है? 1922 है। उसके बाद मुश्ताक़ अहमद यूसुफ़ी उर्दू अदब में किस सिन्फ़ की वजह से मशहूर हुए थे? तंज़ो मज़ाक़ की वजह से वो मशहूर हुए थे। आलमी अदब में अलमिया निगारी के बानी की हैसियत किसे हासिल है? एस्केलस को हासिल है। नई कहानी के फ़न का मौजिद किसे कहा जाता है? प्रेमचंद को कहा जाता है। आब गुम किसकी तसनीफ़ है? मुश्ताक़ अहमद यूसुफ़ी की है। एलिड और ओडिसी की तसनीफ़ है होमर। उर्दू का पहला ड्रामा कौन सा है? इंद्र सभा है। प्रेमचंद ने कौन सा रिसाला जारी किया था? ये हंस है। उसके बाद प्रेमचंद का घर का नाम क्या था? घर में उसे क्या बुलाते थे? नाम क्या रखा था? धनपत राय। अगला क्वेश्चन है सरोहांस का ताल्लुक़ किस मुल्क से था? तो ये किसका? हस्पानिया से था। नौशाबा किस ड्रामे का किरदार है? नौशाबा किस ड्रामे का किरदार है? ज़हाक। उर्दू का पहला नसरी ड्रामा किसे कहा जाता है? उर्दू का पहला नसरी ड्रामा किसे कहा जाता है? बुलबुली बीमार। तो ये था दोस्तों DSSB में पूछे गए क्वेश्चंस का सेकंड पार्ट, और फर्स्ट पार्ट हम लोगों ने वीडियो बना लिया है। अगर आपने उसको नहीं देखा तो ज़रूर देख लें और दोस्तों को ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। शुक्रिया।